حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ آئیے دیکھتی ہیں کہ علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لینا۔ بیعت اس زمانے کا یاد رکھ لیں، اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کسی کی حکومت تسلیم کرنے کا۔ اس زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ بیعت۔ آج وہ بیعت طریقہ نہیں، آج اس کی بجائے ووٹ دیا جاتا ہے۔ بیعت سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا، اور بیعت نہ کرنے سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا۔ جب یزید نے کہا میری بیعت کر لیں تو مدعا یہ تھا کہ میری حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی حکومت کو تسلیم کیوں نہ فرمایا؟ یزید اپنی آمریت چاہتا تھا، اس نے خلافت کو آمریت سے بدل دیا، لوگوں کے حقوق ان سے چھین لیے، عدل و مساوات کا نظام ختم کر دیا، خلافت جس حقیقی مشاورت کی روح پر قائم تھی اسے پامال کر دیا، خاندانی حکومت لے آیا، اس کا حکم قانون بن گیا، وراثت چاہتا تھا، جمہوریت ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے غلط کو غلط نہ کہہ سکے، بس وہ مطلق العنان حکمرانی کے قیام کا خواہش مند تھا۔ حسین ہو یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن زبیر، کوئی بڑا سے بڑا ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ یزید کے غلط کام کو اس دھرتی پر کوئی کھڑا ہو کر غلط کہہ سکے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بات مان لیں اور پھر آپ بھی آرام سے چلیں اور میں بھی آرام سے چلتا ہوں۔ اور امام حسین کا جواب کیا تھا؟ امام حسین نے فرمایا یزید بدبخت، میں اپنے مصطفیٰ کے، اپنے نانا کے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر سیاست، حکومت اور سلطنت اور ادھر دین، مذہب اور روحانیت دو الگ چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ فقط مسجدوں میں نظر آتے، احد کے میدانوں میں دکھائی نہ دیتے۔ یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، اور بہت ساری خرافات تھی اس کے اندر۔ اور اگر اس موقع پہ امام حسین بھی کھڑے نہ ہوتے اور قربانی دے کر یزید کو غلط ثابت نہ کرتے تو پھر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیسے قائم ہوتا؟ بعد میں اگر کوئی یزید کے خلاف کھڑا بھی ہوتا تو یزید اور یزیدی قوتیں کہہ سکتی تھی جب رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا کھڑا نہیں ہوا، جب وہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اس نے قبول کر لیا ہے اور اس نے بیعت کر لی ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو شعوراً جانتے تھے کہ میرا کھڑا ہونا قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ اسلام سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی چیز نہیں، اور اسلام سے بڑھ کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیمات اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انسانوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام پہنچا تھا، اور اب اس میں خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، مثلا جو یزید بیٹھا ہے تخت پہ، تو کیا تھا؟ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید جب اسے کہا کہ بیعت کرو، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت بالراع مثل یزید۔ یزید جیسے کہ ہاتھ میں امت کی باغ ڈور دے دی جائے اور ہم اس پر آگے بڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وحدانیت رب العزت، پیغام رسول اکرم، اسلام کی تعلیمات امت کے اندر جو پہنچائی گئی، اور اب اس میں خرابیاں جو پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ایسی قربانی دینی ہے کہ قیامت تک پتا رہے کہ اللہ کا راستہ کون سا اور شیطان کا راستہ کون سا، واضح ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا، اب عام اگر لوگ کھڑے ہوتے اور قیام کرتے، قربانی دیتے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے، چاہے وہ آیت تطہیر ہو، چاہے وہ آیت مودت ہو، چاہے وہ سورہ حلقہ ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، چاہے دوسری آیتیں جو موجود ہیں، ان تمام جگہوں پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ تو یہ سرٹیفکیٹس قرآن اور سنت سے ملی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے، پنجتن کی اہمیت قرآن نے بیان کر دی آیت تطہیر۔ تو اب ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پتہ چلے کہ یزید کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ جو میں بتا رہا ہوں وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اور اس راستے کو اس طرح روشن کر گئے کہ اپنے خون سے راستے کو صاف کر دیا، اور اپنے سجدے سے لوگوں کو ڈائریکشن دے دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کا سجدہ کیا کرو اور اس کے احکام پر زندگی بسر کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو عملاً بتا دیا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی اور اپنی قربانی صرف اسلام کے لیے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔